غیرت کا معاملہ پارٹ 2. آواز لبابہ حیدر. پیشکش یاسمین فاروق. یہ بات کہ آیا شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی یا نہیں؟ اگر ہم یوسف کی باتوں کو بنیاد بنا کر عارف کو شاہدہ کا قاتل گردانتے ہیں تو پھر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ شاہدہ چپکے چپکے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی اور عارف نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. مگر کس کے ساتھ پکڑا تھا؟ یہ ایک سنگین سوال ہے. اس رنگین اور سنگین سوال کے جواب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم میری مدد کرو گے صداقت علی، کیونکہ تمہیں بھی شاہدہ کی ذات کے حوالے سے کچھ اسی قسم کا شک تھا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب. پھر حقیقت کیا ہے وہ بھی بتا دو. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میری عادت دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں. دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، اور ایسا ہی میں اپنے معاملات کے لیے دوسروں سے بھی چاہتا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا تو وہ لمحے پر رک کر بولا. میں نے عارف اور شاہدہ کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی. یوں سمجھے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال باہر کیا، مگر جو کچھ میرے دیکھنے میں آیا میں اسے نظر انداز نہیں کر سکا. ملک صاحب بننا سنورنا عورت کا حق ہے، اور شادی شدہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی. لیکن میرے پڑوس میں یعنی عارف کے گھر میں مجھے اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا رہا. شاہدہ عارف کو تو اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تھی. اس کی دل بستگی کے لیے آرائش و زیبائش تو بہت دور کی بات ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تو شاہدہ خود کو سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی تھی. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شاہدہ کو قدرت نے ماشاءاللہ جو حسن و خوبصورتی عطا کر رکھی تھی، اس کے ہوتے ہوئے کسی سجاوٹ کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی تھی. آپ نے تو اسے مردہ حالت میں دیکھا ہے، اگر زندہ حالت میں اس کی جھلک دیکھ لیتے نا تو میری بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے. میں شاہدہ کی لاش کو ایک نظر دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا تھا. اس کے لیے کسی وضاحت یا تفصیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے پیشہ ورانہ کریئر میں بہت سے زندہ لوگوں کو مردوں میں بدلتے دیکھا ہے، اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ موت زندگی پر حاوی ہونے کے بعد اس کی کون کون سی رونقیں چھین لیتی ہے. بہرحال صداقت علی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تم مجھے شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے کچھ بتانے والے تھے. جناب میں تو اسی طرف آ رہا تھا. میں نے محسوس کیا تھا کہ شاہدہ کا بننا سنورنا عارف کے لیے ہرگز نہیں تھا. عارف کا کام ایسا تھا کہ اسے دکان دوپہر کے وقت کھولنی پڑتی تھی. آپ جانتے ہیں تکے کباب کی دکانداری دوپہر سے شروع ہو کر رات گئے تک چلتی رہتی ہے، اور اس میں بھی شام کے بعد کا وقت بے حد مصروف ہوتا ہے، اور عموماً انہی اوقات میں شاہدہ کو بے وفائی کا موقع ملتا تھا. صداقت علی، تم میرے سوال کے جواب میں کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہو. اس لیے اگر تم نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی بے وفائی کا کوئی منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اس قتل کے سلسلے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں. جناب میں نے اپنی آنکھوں سے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن عارف کی غیر موجودگی میں اس کا خصوصاً بناؤ سنگھار اور نامحرم لوگوں کے گھر اس کا آنا جانا بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. جناب ایک اور بات، کئی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو گاہے بگاہے 2 افراد کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا. میں سامد و رفت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن کبھی میں نے عارف کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر شاہدہ کے قتل جیسا سنگین واقعہ نہ ہوا ہوتا اور ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے آپ مجھ سے تعاون کی بات نہ کرتے تو شاید میں اب بھی اپنی زبان بند ہی رکھتا. میں نے محسوس کیا کہ صداقت علی بنیادی طور پر ایک شریف النفس انسان تھا، اسی لیے دوسروں کے معاملات میں بولتے ہوئے وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہا تھا. میں نے اس کی تشفی کے لیے واضح الفاظ میں کہا، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ رہا ہوں صداقت علی. مجھے بتاؤ کہ وہ 2 نامحرم افراد کون سے ہیں جو عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر شاہدہ سے ملنے آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک تو یہی موٹا یوسف ہے جو ابھی ابھی آپ سے اجازت لے کر گیا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، اور دوسرے آدمی کا نام ہے داؤد. صداقت علی ایک کے بعد ایک چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا. اس کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تم یوسف حلوائی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں بالکل، یہ یوسف حلوائی عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی داؤد ہے نا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں. آپ اسے آوارہ اوباش شخص سمجھ لیں. میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے صداقت علی کو تکنے لگا. یوسف حلوائی کے حوالے سے اس نے ایک نئی بات کر دی تھی. اب تک یوسف سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے. اس کی تمام تر گفتگو اس سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ دونوں میں اچھے اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں. رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے دھیان بھی نہیں گیا تھا.
کیا عارف اور یوسف واقعی سوتیلے بھائی ہیں؟ جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ یوسف حلوائی سے خود پوچھ لیں۔ وہ تو جب بھی نظر آئے گا میں اس سے پوچھ ہی لوں گا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یوسف نے کیوں نہیں بتایا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ ممکن ہے جناب کہ وہ اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث نہ لانا چاہ رہا ہوں۔ ناخوشگوار موضوع؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے صداقت علی کی طرف دیکھا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ماضی بعید میں عارف کے باپ قاسم علی نے عارف کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت عارف کی عمر یہی کوئی 10-12 سال رہی ہوگی۔ سلمیٰ اور قاسم علی کے درمیان ایک بہت بڑے جھگڑے نے جنم لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں قاسم علی سلمیٰ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد قاسم علی نے فریدہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ یوسف حلوائی اسی فریدہ کا بیٹا ہے۔ یوسف کی عمر 6-7 سال تھی تو قاسم علی نے زلیخا نامی ایک خوبصورت عورت سے تیسری شادی کر دی۔ اس بار اس نے فریدہ کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو فریدہ اپنی سوتن زلیخا کو برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور بالآخر فریدہ اپنے بیٹے کو لے کر قاسم علی سے علیحدہ ہو گئی۔ قاسم نے فریدہ کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی فریدہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا۔ ان تمام کرداروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بس عارف اور یوسف بچے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ، خاصی دلچسپ و سنسنی خیز کہانی ہے۔ کیا زلیخا نامی اس عورت سے بھی قاسم علی کی کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی؟ نہیں جناب۔ اور یہ داؤد کون ہے؟ داؤد بھی اسی قصبے میں رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ملک صاحب، داؤد ایک آوارہ شخص ہے، کوئی خاص کام دھندہ نہیں کرتا۔ آپ اسے ایک سڑک چھاپ گنڈا سمجھ لیجئے۔ اپنے سے کمزور لوگوں پر روپ ڈال کر گنڈا ٹیکس وصول کرتا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث رہتا ہے۔ ایک آدھ بار مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا چکا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یوسف کے لیے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رعایت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ عارف کی موجودگی میں اگر وہ اس کے گھر آتا جاتا نظر آیا ہے تو یہ کوئی اتنی معیوب بات نہیں، لیکن داؤد جیسے ایک مستند گنڈے کی وہاں آمد و رفت قابل غور ہے۔ میں موجودہ حالات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عارف نے اپنی بیوی کے حوالے سے یوسف حلوائی کو جو کچھ بتایا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ شاہدہ کا قتل اور عارف کی روپوشی بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کا کہنا برحق ملک صاحب، شاہدہ کے طور طریقے بڑے خطرناک تھے، خاص طور پر عارف کی غیر موجودگی میں اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اس پر داؤد کا گھر میں آنا واقعی ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا، لیکن میرے خیال میں یوسف حلوائی کو بھی رعایت نہیں ملنی چاہیے کوئی۔ بہرحال وہ بھی شاہدہ کے لیے نامحرم ہی ہے نا۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے کے لیے اس کا آنا جانا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ملک صاحب۔ میں نے یوسف کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کی صداقت علی، اس سے تو میں بڑی سخت پوچھ گچھ کروں گا۔ تم فکر مت کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ گہری فکر مندی سے بولا، ملک صاحب، حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ عارف شاہدہ کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ آپ اسے تلاش کیسے کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ بخت پور سے باہر اور کہاں کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے رشتہ دار یا دوست کن کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق عارف کی صرف ایک ہی رشتہ دار باقی بچی تھی، یعنی شاہدہ۔ اب وہ بھی زندہ نہیں رہی۔ یہی احوال اس کے یار دوستوں کا بھی ہے۔ میں نے اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت وغیرہ ہوتی تھی۔ لہٰذا اس سلسلے میں تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جناب۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے یوسف حلوائی آپ کی کوئی مدد کرے۔ میں ضرور اسے چیک کروں گا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد کل واپس آئے گی۔ شاہدہ کا وارث تو عارف ہی تھا، لیکن وہ منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ یوسف کے مطابق اگر واقعی وہ کسی کام سے کہیں گیا ہے تو شام تک اسے واپس آ جانا چاہیے۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، میں شاہدہ کی لاش اس کے حوالے کر دوں گا، بشرطے کہ وہ شاہدہ کے قتل میں ملوث نہ پائے گیا۔ لیکن اگر اس کی واپسی نہیں ہوتی تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیں جناب، اگر تو عارف شاہدہ کو قتل کر کے فرار ہوا ہے تو اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، بس سمجھیں کہ وہ گیا ہاتھ سے۔ وہ ہاتھ سے تو نہیں جاتا صداقت علی۔ کیا تمہیں معلوم ہے ادھر ملتان میں شاہدہ کی دیگر رشتہ دار بھی ہیں؟ اگر آج شام تک عارف واپس نہیں آتا تو کل صبح ملتان کسی بندے کو بھیج کر شاہدہ کے رشتہ داروں کو سندوناک واقعے کی خبر تو دینا ہی ہوگی نا؟ نہیں جناب، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سوال پھر مجھے یوسف حلوائی سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ صداقت علی خاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں مزید 2-4 سوالات کے بعد اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں اکیلا ہی تھانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ جائے وقوع کی طرف آنے والوں میں سے حوالدار نصیر شاہ کو میں نے
شاہدہ کی لاش کے ہمراہ سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا اور یوسف مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا تھا۔ جب یوسف عارف کے گھر جا رہا تھا تو میرا اندازہ یہی تھا کہ اس سے مزید کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن حالات میں اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی اور میرے خیال میں اب یوسف سے پوچھنے کے لیے بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے داؤد کو تھانے بلا کر اس کا شاندار انٹرویو بھی کرنا تھا۔ میں اسی لاہ عمل کو ترتیب دیتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ضلع جھنگ کے نواح میں واقع بخت پور نامی یہ قصبہ خاصا گنجان آباد تھا اور مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں قصبے کے معاملات اور تمام لوگوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ بہرحال کوئی بھی بات ہمیشہ نئی نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہی لوگوں کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے پرانا ہو جانا تھا۔ یہی حقیقت ہے اور دستور زمانہ بھی۔ دوپہر کے بعد میں نے حیدر علی نامی کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے داؤد کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ حیدر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور میں نے اسے خاصا ہوشیار قسم کا بندہ پایا تھا۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات میں ان باتوں کی تصدیق کر دی جو صداقت علی نے مجھے داؤد کے حوالے سے بتائی تھیں۔ تاہم حیدر علی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ داؤد کا عارف کے گھر میں آنا جانا تھا۔ میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ حیدر علی کو داؤد کی جانب روانہ کر دیا۔ اسے داؤد کو بڑے طریقے سلیقے سے گھیر کر اپنے ساتھ تھانے لانا تھا۔ ساتھ ہی یوسف حلوائی کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ مجھ سے تھانے آ کر ملے۔ وہ احکام کی تکمیل کا یقین دلا کر میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار نصیر شاہ اسپتال سے واپس آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان تازہ ترین حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ نصیر شاہ ایک سمجھدار اور تجربے کار حوالدار تھا۔ میں نے اسے ان باتوں سے آگاہ کیا جو صداقت علی نے مجھے بتائی تھیں۔ داؤد کے بارے میں نصیر شاہ کی رائے بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ اس کی بدماشیوں اور بدقماشیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ داؤد کے کالے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور ابھی تک اس کے خلاف کسی قسم کی سخت کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو چکی ہے جناب، وہ جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ حوالدار نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں اس کی جیل یاترا کے بارے میں سن چکا ہوں۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی سزاؤں سے داؤد جیسے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ انہیں یا تو کہیں لمبا ہی فٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر گاہے بگاہے خاطر مدار کے لیے تھانے بلاتے رہنا چاہیے۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہے جناب، لیکن داؤد جیسے گنڈوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ ملک صاحب، یہ جو داؤد ہے نا، یہ بہت سوچ سمجھ کر کارروائی کرتا ہے۔ اپنے برابر کے یا زیادہ طاقتور لوگوں پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، ہمیشہ کمزور افراد کو نشانہ بناتا ہے۔ کمزور آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظلم و زیادتی برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ظالم کی شکایت لے کر کسی صاحب اختیار آدمی کے پاس پہنچتا ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ملک صاحب، جب تک کسی شخص کے خلاف ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں آئے گی، ہم کارروائی نہ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ مجبوری اپنی جگہ، لیکن داؤد جیسے گنڈوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کے پاس اور بھی کئی راستے ہوتے ہیں۔ اگر ایک تھانہ انچارج داؤد جیسے لوگوں کے سامنے بے بس ہو جائے تو پھر تو ہو گئی تھانے داری۔ میں نے کہا، میں نے حوالدار نصیر شاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ داؤد کو یہاں بلانے کے لیے کانسٹیبل حیدر علی کو روانہ کیا جا چکا ہے۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو آگے بڑھی تو نصیر شاہ نے کہا، ملک صاحب، اگر یوسف حلوائی کا بیان درست نکلا نا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کس قسم کی مشکل شاہ جی؟ دیکھیں جناب، اگر عارف کی یوسف سے کہی ہوئی یہ بات سچ نکلتی ہے کہ شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی تو اس امر کے قوی امکانات ہیں عارف نے ہی شاہدہ کو قتل کیا ہو۔ اس صورت میں عارف کی واپسی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں شاہدہ کی لاش کا کیا ہوگا؟ کس کے حوالے کریں گے ہم لاش کو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے نصیر شاہ کو صداقت علی سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اس میں شاہدہ کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی کا خصوصاً ذکر کیا اور آخر میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف حلوائی، صداقت علی اور شاہ جی، آپ سمیت سب کا یہی خیال ہے کہ اگر عارف نے شاہدہ کو قتل کیا ہے تو وہ پلٹ کر بخت پور میں قدم نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کے امکانات تو ہیں کہ عارف نے شاہدہ کی بے وفائی پر اسے قتل کر دیا ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہو، عارف کا شاہدہ کے قتل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ واقعی کسی کام سے کہیں گیا ہو۔ ہمیں اس واقعے کے زاویے کو یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو ملک صاحب۔ شاہ جی، شاہدہ قتل ہو گئی اور اس کا شوہر متوقع قاتل عارف منظر سے غائب ہے۔ ان دونوں کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میں نے اس گھر پر سرکاری تالا لگوا دیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ جب تک اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا، عارف کے گھر کی نگرانی بہت ضروری ہے، خصوصاً رات کے وقت۔ اس قسم کے بند گھر چوروں اور ڈکیتوں کی خصوصی دلچسپی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اس گھر پر جو قیامت ٹوٹی ہے سو ٹوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی کوئی مہم جو چور
اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں صفائی ہی نہ کر دے، لہٰذا کسی چالاک قسم کے کانسٹیبل کی وہاں ڈیوٹی لگانا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک ایسا کانسٹیبل ہے جناب جو راتوں کو جاگنے کا بڑا ماہر ہے، عارف کے گھر اسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اس کانسٹیبل کو۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل وسیم میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے سرتاپا اس کا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سنا ہے تم راتوں کے جاگنے کے بہت ماہر ہو؟ بس جی، اپنی اپنی عادت کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیر سے نیند آتی ہے۔ میں کبھی بھی آدھی رات سے پہلے نہیں سویا، اور اگر کوئی دلچسپ مصروفیت ہو تو پوری رات جاگ کر بھی گزار سکتا ہوں۔ تو پھر اگلے روز تمہیں نیند تو آتی ہوگی؟ کوئی خاص نہیں جناب، بس دن میں 1-2 گھنٹے آرام کے لیے مل جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے عارف کے گھر کی خفیہ نگرانی کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں ابھی ادھر روانہ ہو جاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو میرے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وسیم، اس نگرانی کے دوران میں اگر تمہیں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً ایکشن میں آ جانا، اور اس واقعے کی اطلاع دینے میں کسی قسم کی تاخیر سے کام نہیں لینا۔ اور اگر تمہیں کسی بھی وقت کہیں بھی عارف کی شکل نظر آئے تو اسے پہلی فرصت میں پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، میں سمجھ گیا کہ مجھے وہاں کس نوعیت کی ڈیوٹی دینا ہوگی۔ وسیم کے جانے کے بعد میں دوبارہ حوالدار نصیر شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، آپ ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ادھر ملتان میں شاہدہ کا کوئی والی وارث ہے بھی یا نہیں۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے اب تک جو پوچھ تاچھ کی، اس کے مطابق تو عارف اور شاہدہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ معلومات تو میری بھی یہی ہیں ملک صاحب، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ اسی دوران میں کانسٹیبل حیدر علی واپس آ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ کیا بات ہے حیدر علی، تم جن لوگوں کو لینے گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، جب میں نے حیدر علی کو داؤد کو لانے کے لیے روانہ کیا تھا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ادھر مین بازار میں سے یوسف حلوائی کو بھی کہتا جائے کہ وہ فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملے۔ لوگوں سے میری مراد یہی داؤد اور یوسف حلوائی تھے۔ حیدر علی نے بڑی رسانی سے جواب دیا، ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق پہلے مین بازار یوسف کے پاس ہی گیا تھا اور اسے آپ کا حکم سنا دیا تھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ کہہ رہا تھا بس میں ابھی 5 منٹ میں تھانے پہنچتا ہوں۔ اس کے 5 منٹ کتنے لمبے ہیں؟ اب اس بات کو 1.25 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے اور وہ یہاں نہیں پہنچا۔ جناب، اگر آپ کا حکم ہو تو میں دوبارہ اس کی طرف جاتا ہوں اور اسے کان سے پکڑ کر لاتا ہوں۔ جی ہاں، اس کے ساتھ تو یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ اور اس داؤد کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ جناب اس وقت بختپور میں موجود نہیں ہے۔ بختپور میں موجود نہیں تو کہاں چلا گیا؟ میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا ہے، مختلف لوگوں سے پوچھا ہے، پتہ چلا کہ وہ آج صبح چک عمر گیا ہے اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ چک عمر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور بختپور کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کمبخت داؤد کو بھی آج ہی چک عمر جانا تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی سوال ابھرا کہ کہیں داؤد کسی خاص پلاننگ کے تحت تو بختپور سے غائب نہیں ہوا۔ اس کا غیاب موجودہ صورتحال میں اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ شاہدہ کے قتل سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اس کے انٹرویو کے لیے مجھے کل تک انتظار کرنا تھا یا پھر فوری طور پر چک عمر جا کر اس کی گردن پکڑنا تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے یوسف حلوائی کو چیک کر لوں، اس کے بعد داؤد کی طرف رخ کروں گا۔ تم جاؤ حیدر علی اور یوسف حلوائی کو کان سے پکڑ کر لے کے آؤ۔ اچھا جناب۔ وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نصیر شاہ نے کہا، ملک صاحب، شاہدہ کی لاش کو یوسف حلوائی کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے جی، اس حوالے سے وہ شاہدہ کا بھی تو رشتہ دار ہی ہوا نا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، پر اس سے پہلے میں یوسف حلوائی کو کاسٹک سوڈے سے دھونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی صفائی دھلائی ضرور کریں جناب۔ حیدر علی ابھی اسے کان سے پکڑ کر لانے ہی والا ہے۔ میں بھی اس کام میں مصروف ہو جاتا ہوں جو آپ نے مجھے سونپا ہے۔ بالکل، نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ حوالدار نصیر شاہ کو میرے کمرے سے رخصت ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حیدر علی یوسف حلوائی کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یوسف مجھے راستے میں مل گیا تھا، اس نے بتایا کہ یہ ادھر ہی آ رہا تھا آپ کے پاس، تو میں اسے کان سے پکڑے بغیر سیدھا آپ کی طرف ہی لے آیا۔ ٹھیک ہے حیدر علی، تم جاؤ۔ میرے اشارے پر یوسف حلوائی چوبی بینچ پر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یوسف، تم تو صرف 5 منٹ میں میرے پاس آنے والے تھے اور اب 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا تمہارے 5 منٹ اتنے ہی طویل ہوتے ہیں؟ وہ بس جناب، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دیر سے آنے کی معافی تو تمہیں مل جائے گی یوسف، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ جو تم نے غلط بیانی کی ہے، بلکہ جس طرح حقیقت کو چھپایا ہے، اس جرم کی معافی ملنا آسان نہیں ہے۔ جناب، میں نے کس حقیقت کو چھپا لیا؟ یوسف،
کیا تم عارف کے سوتیلے بھائی ہو؟ ہاں جی ہاں، بالکل بالکل۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اس کے تاثرات اور فوری رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا، یہ حقیقت تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ جانتے ہو کسی اہم بات کو چھپانے بھی غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ سب کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہوں گے۔ سب کی تفصیل تو میں بعد میں جمع کروں گا، ابھی مجھے صرف تمہارے بارے میں کچھ خطرناک نوعیت کی خبریں ملی ہیں، پہلے ان کی پوچھ پڑتال کر لوں، باقی کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ جناب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے خوف سے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ اس کا خوف اور گھبراہٹ مصنوعی تھے یا وہ واقعی یہ بات سن کر ڈر گیا تھا۔ بہرحال وہ ڈرا سہما نظر آ رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا عارف نے اپنی بیوی شاہدہ کے حوالے سے چند روز پہلے تم سے کیا کہا تھا؟ جی آپ وہی شاہدہ کی بے وفائی والی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ تمہارے مطابق عارف کا کہنا یہ تھا کہ اس نے جیسے ہی شاہدہ کی چوری پکڑ لی وہ اسے قتل کر دے گا، اور پھر جب شاہدہ قتل کر دی گئی تو تم نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ شاید عارف نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، جبھی وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد غائب ہو گیا ہے۔ جب صبح میں نے تم سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے بے وفائی میں شاہدہ کا ساتھ دیا تو تم کو جواب دینے سے قاصر رہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل، واقعی مجھے اس بارے میں نہیں پتا جناب کچھ بھی۔ آپ کہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم بھی اٹھا لوں گا۔ تمہیں چھوٹی یا بڑی قسم اٹھانے کی قطعاً کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے 2 افراد کا سراغ لگا لیا ہے جو عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ اچھا جی، کون ہے وہ دونوں؟ اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ایک کا نام تو داؤد ہے، اور دوسرا بندہ کون ہے جناب؟ دوسرا بندہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں؟ ہاں تم۔ مجھے پتا چلا ہے تم بھی عارف کی غیر موجودگی میں شاہدہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے جناب، آپ کو میرے بارے میں ایسی اطلاع کس نے دی ہے؟ تم اطلاع کنندہ کی کھوج میں نہ پڑو، یہ بتاؤ تم عارف کے غیاب میں شاہدہ سے ملنے جاتے تھے یا نہیں؟ وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، جناب عارف کے بھیجنے پر میں ایک آدھ بار تو گیا ہوں، لیکن ابھی ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عارف میرا سوتیلا بھائی ہونے کے علاوہ میرا گہرا دوست بھی ہے، میں اس کے گھر پر بری نظر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ یقیناً کسی نے میرے بارے میں آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ بتائیں جناب، وہ کون شخص ہے جس نے میرا نام لیا؟ یہ بتاؤ عارف نے ایک آدھ بار تمہیں اپنی غیر موجودگی میں گھر کیوں بھیجا تھا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے، 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑا۔ جب میں دکان عارف کے حوالے کر کے جانے لگا تو اس نے پوچھا آج کون سا تازہ آئٹم بنایا ہے۔ میں اسے تازہ بننے والی مٹھائی کا نام بتا دیتا اور وہ کہتا کہ تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ذرا میرے گھر تک بھی ہونا اور جو تازہ مٹھائی بنی ہے وہ ایک سیر شاہدہ کو دے آنا، تمہاری بھابھی کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں بلا جھجک اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب، میں 2-4 مرتبہ مٹھائی دینے عارف کی غیر موجودگی میں مگر اس کے کہنے پر ہی وہاں گیا ہوں، تھوڑی دیر گھر بھی بیٹھا ہوں گا اور پھر واپس آ گیا۔ داؤد تو ایک لچا لفنگ کا شخص ہے، اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جس کسی نے بھی اس معاملے میں مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی ہے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جناب میں بیوی بچوں والا ہوں، ایسی نازیبہ حرکت کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس شخص کا نام بتا دیں جس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا جذباتی بلکہ جارحانہ ہو گیا۔ یوسف، تمہاری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، تم عارف کی بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی غلط مقصد سے کبھی اس کے گھر نہیں گئے، بس تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ تم اس فکر میں خود کو دبلا مت کرو کہ مجھے تمہارے بارے میں کس نے بتایا۔ اور پھر بھی ملک صاحب پتہ تو چلے نا جی کہ میرا وہ چھپا ہوا دشمن آخر ہے کون؟ وقت آنے پر میں اس شخص کا نام ظاہر کر دوں گا۔ یوسف، تم سے ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے، اگر تم نے وہ غلطی نہیں کی ہوتی تو مجھے یقین ہے شاہدہ یوں قتل نہیں کی جاتی، میں حالات کو بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ میں نے کون سی غلطی کر دی ملک صاحب؟ جب عارف نے تم سے شاہدہ کے قتل کے حوالے سے وہ خطرناک گفتگو کی تھی تو تمہیں اسی وقت آ کر مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کے حوالے سے عارف کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ جناب سچی بات تو یہ جی کہ مجھے عارف کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا، میں یہی سمجھا کہ وہ غصے میں ایسا بول رہا ہے۔ اس کا شاہدہ پر کتنا کنٹرول تھا یہ تو پورا قصبہ جانتا ہے۔ عارف سے کسی ایسی سنگین جرت اور بہادری کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن شاہدہ کے قتل کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار ہمت کا مظاہرہ کر کے دکھائی دیا۔ بہرحال وہ قدرے شرمندگی سے بولا،
اب مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ملک صاحب کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے عارف کے عزائم کو اتنی غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے تھا. اگر میں اسی وقت آپ کو اس کے خطرناک ارادے سے آگاہ کر دیتا تو آج یقیناً صورتحال مختلف ہوتی. یوسف حلوائی کی سنجیدگی اور جذباتیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. صداقت علی نے مقتول کے گھر میں اس کے آنے جانے کی بنا پر اسے بھی داؤد کے برابر لا کھڑا کیا تھا. میں نے گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، یوسف، کل اسپتال سے شاہدہ کی لاش آ جائے گی. اگر اس وقت تک عارف کا کچھ پتہ نہیں چلا تو لاش کس کے حوالے کی جائے؟ مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں کا دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار باقی نہیں ہے سوائے تمہارے. آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا تھانے دار جی. بہرحال میں عارف کا سوتیلا بھائی صحیح، مگر مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا. شاہدہ میری بھابھی تھی، میں اس کے کفن دفن کو اپنے ذمے لیتا ہوں. آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے مزید چند منٹ تک یوسف حلوائی سے بات کر کے اسے جانے کی اجازت دے دی. وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا. اگلی صبح میں تیار ہو کر حسب معمول اپنے کمرے میں پہنچا اور نصیر شاہ کو اپنے پاس بلا لیا. ان دنوں میری رہائش تھانے کی حدود میں ہی واقع سرکاری کوارٹر میں تھی جو تھانے کے پچھواڑے تھا. گزشتہ روز جب تک میں اپنی کرسی پر موجود رہا عارف کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں آئی. صداقت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر پہلے تو میں نے از خود چک عمر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ داؤد نامی اس گنڈے کو گردن سے پکڑ کر واپس لاؤں جس کی شاہدہ کے گھر میں مشکوک آمد و رفت کا سلسلہ سننے میں آیا تھا. لیکن عصر کے بعد تھانے میں اچانک ہنگامی صورتحال پیش آ گئی جس کے سبب میں کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا. میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا. میں نے تم کو اس لیے اپنے پاس بلایا تھا. کیا داؤد چک عمر سے واپس آ گیا ہے؟ نہیں جناب، اس کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. اور عارف، کوئی خیر خبر آئی اس کی؟ وہ بھی کسی کو نظر نہیں آیا. وسیم کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ نگرانی کے کام پر ڈٹا ہوا ہے. ابھی تک وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس کی رپورٹ کے لیے وسیم کو تھانے کا رخ کرنا پڑے. شاہ جی، آپ ایک کام کریں. جی جناب. آپ اسی وقت چک عمر روانہ ہو جائیں. چک عمر 35-40 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. یہ معلوم کرنا ذرا مشکل نہیں ہوگا کہ داؤد وہاں کس سے ملنے گیا ہے. آپ اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر آئیں. ادھر جانے کا پروگرام تو میرا تھا پر اب میرا تھانہ میں موجود رہنا ضروری ہے. پتہ نہیں سرکاری اسپتال سے کس وقت شاہدہ کی لاش آ جائے. اسے یہاں سے گئے ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. جو آپ کا حکم ملک صاحب، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں. ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، چک عمر آنے جانے کا راستہ تو ایک ہی ہے نا؟ جی جناب، بالکل ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چک عمر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے. داؤد کے گھر والوں کے مطابق اسے آج واپس آنا ہے. حوالدار نصیر شاہ مجھے سلام کر کے کمرے سے رخصت ہو گیا. ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گیا. میں نے تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھا. شاہ جی، آپ اتنی جلدی چک عمر سے ہو بھی آئے؟ جناب، تھانے سے نکلنے کے بعد مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی، اسی لیے چک عمر جانے سے پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. میرے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. کچھ کہنے کے بجائے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹولنے والے انداز میں کچھ تلاش کرنے لگا. اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آ گیا. اس کے ہاتھ میں مجھے سگریٹ کا ایک پیکٹ نظر آیا. وہ مذکورہ پیکٹ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب. میں نے پیکٹ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا. وہ ہتھوڑا مار کا یعنی فاکس آن کا پیکٹ تھا. میں نے پیکٹ کھول کر اندر جھانکا. اس میں 3 سگریٹ بھی موجود تھے. وہ 10 روپے والا پیکٹ تھا، یعنی اس کے 7 سگریٹ استعمال کیے جا چکے تھے. ہتھوڑا مار کا سگریٹ کے پیکٹ پر ایک محنت کش لوہار کو ہتھوڑے کی مدد سے لوہا کوٹتے دکھایا گیا تھا. وزنی آہنی ہتھوڑے کی ضرب لگاتے وقت اس لوہار کے بازوؤں کی مچھلیاں بہت نمایاں ہو گئی تھیں. یہ اس زمانے کے مزدور اور محنت کشوں کا پسندیدہ سگریٹ برانڈ تھا جو معیاری ہونے کے علاوہ خاصا سستا بھی تھا. نصیر شاہ نے ہتھوڑا مارکا کا پیکٹ کس مقصد سے مجھے دیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا. شاہ جی، آپ کو تو معلوم ہے میں سگریٹ نوشی نہیں کرتا، پھر یہ سب کیا ہے؟ جناب، سگریٹ میں بھی نہیں پیتا، اسی لیے یہ اہم بات سامنے آ گئی، ورنہ میں تو سگریٹ کے اس پیکٹ کو جیب میں رکھ کر بھول ہی گیا تھا. یہ تو جب میری گھر والی نے میرے کان کھینچے تو مجھے سب کچھ یاد آیا. بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی. نصیر شاہ جوش جذبات میں سب کچھ ٹھیک سے بتا نہیں پا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھا. شاہ جی، آپ اطمینان اور سکون سے بتائیں کہ سگریٹ کے اس پیکٹ کا قصہ کیا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی نہایت ہی دلچسپ داستان جڑی ہوئی ہے، کوئی اہم واقعہ. بات دراصل یہ جناب کہ سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے کل جائے وقوع پر پڑا ملا تھا. میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ آپ کو دکھاؤں گا. آپ اس وقت لاش والے کمرے میں قانونی کارروائی میں مصروف تھے. سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے برابر والے کمرے سے ملا تھا. یہ پیکٹ میرے ذہن سے نکل گیا اور میرے ساتھ گھر پہنچ گیا. آج صبح یونیفارم دھونے کے لیے میں نے اپنی گھر والی کو جب دیا تو ظاہر ہے پانی میں ڈالنے سے پہلے اس نے جیبوں کی تلاشی لی تاکہ کوئی اہم کاغذ کپڑوں کے ساتھ دھل کر صاف نہ ہو جائے. جب جیب سے یہ پیکٹ برآمد ہوا تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑی.
جناب، میں تھانے میں حوالدار ضرور ہوں، لیکن گھر میں میری بیوی کسی تھانے دار سے کم نہیں ہے۔ میں اپنی گھر والی سے بہت ڈرتا ہوں جناب۔ ہر شریف شوہر اور بچوں کا باپ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے شاہ جی۔ خیر، آپ بتائیں کہ آگے کیا ہوا؟ جناب، میری گھر والی کو شک ہوا کہ میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی ہے۔ بڑی مشکل سے جی میں نے اپنی پوزیشن صاف کی ہے۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہدہ کا قتل داؤد نے کیا تھا یا اس واردات میں عارف ہی ملوث ہے۔ یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔